जनाब सदर, अमीर जमात इस्लामी हिंद, कायद जमीयत उलमा भाई महमूद असद मदनी साहब, मुफ्ती मुकर्रम साहब, शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी, इमाम असगर अली मेहदी साहब, जनाब डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, सुलेमान साहब, शब्बीर साहब, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, कम इल्म और कम हैसियत इंसान को जब जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो तहरीकात इस्लामी से वाबस्ता दानिश्वरों के इज्तिमा के अंदर एक आम हिंदुस्तानी की हैसियत से अपने दिल की बात रखे, तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बीच में हाई हो जाता है। लेकिन चंद मिनटों में, चूंकि आप सब दानिश्वर हैं और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मैं अपनी बात समेटने की कोशिश करूंगा। जब ब्रादर मुस्तफा फारूक साहब यहाँ शुरफाए जमात इस्लामी हिंद से चमचे ले जाने की बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि जमात इस्लामी के शुरफा और चमचे, वो तो चमचों से दूर भागते हैं, ये ऐलान क्यों हो रहा है। लेकिन इस छोटी सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं शुक्रगुजार हूं अरकान जमात इस्लामी हिंद का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस अजीम इज्तिमा में अपनी गुफ्तगू रखने का मौका दिया। जमात इस्लामी हिंद का मेंबर ना होते हुए भी पिछले 25 वर्षों से जमात इस्लामी हिंद को कुछ समझने की कोशिश करता रहा, और बहुत सारे अफराद इस मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो जमात इस्लामी हिंद को समझना चाहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और समझ भी रहे हैं। पिछले चंद वर्षों के अंदर जिस तरीके से जमात इस्लामी हिंद ने अपने आप को एक नए अंदाज में मुल्क के सामने पेश किया है, वो एक यकीनी तौर पर एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। आज जमात इस्लामी हिंद को कोई ये शख्स नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी हिंद अपने खोल में बंद है। रफाए आम के कामों में जिस तरीके से असर्शन उसने किया है, असर्टिव अंदाज में वो आगे आने की कोशिश कर रही है, वो पूरे मुल्क के लिए बाइस फख्र होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अगर मुस्लिम जमात या मुस्लिम कायद इस मुल्क के आम इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करता है और मुल्क को रहनुमाई देने की कोशिश करता है, तो उसको नजरअंदाज ही नहीं किया जाता, उसको डिस्करेज भी किया जाता है। और आज जो आपका इज्तिमा, आपकी रैली जामिया मैदान से होने वाली थी जंतर मंतर तक, उसकी परमिशन डिनाई की गई। उसी तनाजुर में उसको आपको देखने की जरूरत है। ये पूरा एक अमल है कि मुस्लिम जमातों को उनके खोल के अंदर बंद रखें और मुल्क की आवाम के सामने उनका एक रोशन चेहरा सामने ना आए, इसकी कोशिश करें। दूसरी बात, बुजुर्गों और साथियों, अयोध्या का फैसला आया। अयोध्या का फैसला मैं किसी एक पैराए में देखना नहीं चाहता। इस मुल्क में सेक्युलरिज्म की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग अंदाज में पेश की जाती है, मैं सेक्युलरिज्म पर भी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि आज इस मुल्क की जो प्लूरलिज्म है उसके ऊपर हमला हो रहा है, और यह हमला कोई नया नहीं है, यह हमला पिछले 60 वर्षों से जारी है। लेकिन आज हाल यह है कि इसमें शिद्दत आई है, और अदलिया ने जो फैसला दिया है वो इस बात का मजहर है कि मामला खतरनाक हद तक आगे बढ़ गया है। इसलिए मुल्क के बाशऊर आवाम को, बशमूल मुसलमानों को यह बात समझने की जरूरत है कि हमें इस मुल्क की प्लूरलिज्म को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तीसरी बात, एक नए अंदाज में पिछले चंद वर्षों के अंदर
مسلمان دہشت گردی کا ایک بڑا سا غبارہ اس ملک کے اندر اڑایا گیا. وہ غبارے کی ہوا نکل گئی اب جب RSS کے لوگ گرفتار ہوئے. اس ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف گرفتار کر کے اور ایک شوشہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ان کو ان کے جرم کی سزا ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ اس کی جڑوں تک اس ملک کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس ملک میں مالیگاؤں، مکہ مسجد اور بمبئی کے دھماکوں کے بعد اور اجمیر بلاسٹ کے بعد سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کو بند کیا گیا. ان کے ساتھ 3rd ڈگری کا ٹارچر کیا گیا. اگر وہ نوجوان ان دھماکوں میں شامل نہیں تھے اور ان کو اننیسیسری ان کو ہراس کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب سیکورٹی ایجنسیز کو دینا ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر باوقار انداز میں مسلمان جیئیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ایک حقیقی طور پر سیفرن ٹیررزم کا ایک پورا بھوت یہاں پر اس ملک کے فضاؤں پہ غالب ہو گیا ہو اس کو ایکسپوز کریں تو آپ کو ان نوجوانوں کے زخموں پر مرہم لگنا ہوگا. اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے چونکہ یہ لاقانونیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے. یہ معاملہ لاقانونیت سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ لاقانونیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمت کے ساتھ مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا. چوتھی بات، آج پورے ملک میں مسلمانوں میں پولیٹیکل ڈیمورلائزیشن ہے. سیاسی طور کے اوپر ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے مسلمان. میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی ہند کے ارکان کو، ان کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ اس جمہوریت میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا ہے. اور کیرلا کے اندر جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ایک یقینی طور کے پر ایک تاریخی اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر مسلمانوں اور اس ملک کے دبے اور کچلے اور اپیس پورے سیکشن جو ہیں وہ آپ کی طرف ایک مثبت انداز میں دیکھیں گے اور آپ ملک کو اور ملک کی اپیس عوام کو ایک رہنمائی دیں گے. کچھ اپنی بات، شکایت بات ہوتی لیکن امیر جماعت اسلامی سے معذرت کے ساتھ میں 3-4 باتیں آپ سے اپنے درد کی رکھنا چاہتا ہوں. المیہ یہ ہے کہ اس ملک کی مسلم قیادت 1980 دہائی میں پھنسی ہوئی، نکل کے باہر نہیں آ رہی. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں بات، نیا ملک ہے، یہ نیا انداز ہے ملک میں. اس انداز کو سمجھنا ہوگا اور اسی کے حساب سے ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوگی. آج اس ملک میں مسلمانوں کی 65% آبادی 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے. ان کی طرف دیکھنا ہوگا، ان کے ریسورسز کو ٹیپ کرنا ہوگا، ان کا استعمال کرنا ہوگا، ان کو گائیڈ کرنا ہوگا اور ان کی رہنمائی کرنی ہوگی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. یہ میری درخواست. اس سے لارنسنس کا خاتمہ ہوگا، میٹریزم کا خاتمہ ہوگا. اس سے ان کے اندر ایک نیا جوش آئے گا. وہ جوش اسلامی جوش ہوگا، وہ جوش ڈسپلن کا جوش ہوگا، وہ جوش ملک کو قیادت دینے کا جوش ہوگا. اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات اسی زمرے کے اندر کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہم کچھ 3 مہینے پہلے ایکٹیو ہو جائیں اور الیکشن کے 15 دن کے بعد پھر سو جائیں اگلے 4 سال اور 9 مہینوں کے لیے. اس پورے عمل کو ہمیں بدلنا ہوگا. کرپشن کا جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنا ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی جماعتیں جس وقت ہم الیکشن ہوتا ہے اس وقت کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر کرپشن پھیلاتی. جو لوگ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں ان کو اپنے حق کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جب پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے آپ کا ووٹ مانگنے آئے تو آپ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے،
اسکول کے لیے, کالج کے قیام کے لیے, اس کی سڑک بنے اس کے لیے, آپ کو ڈیولپمنٹ میں حصہ ملے اس کے لیے آپ گفتگو کیجیے, معاہدے کیجیے. اور جو لوگ پیسے لے کر آپ کے ووٹوں کی خریداری کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ ہوشیار رہیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر کرپشن کو روکنے کا. لارڈنس, اپریشن, محرومیت, اس کا کیا, بس ایک منٹ, اس کا کیا نتائج نکل رہا ہے؟ نکسلزم. اگر آپ کو ملک سے نکسلزم کو ختم کرنا ہے تو تمام طبقوں کو برابری کے حق دینا ہوں گے, اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. آپ یہ چاہیں کہ نارتھ بلاک اور ساؤتھ بلاک میں بیٹھ کر یا مہاراشٹر کے منترالے میں بیٹھ کر یا حیدرآباد اور بنگال کی رائٹ بلڈنگ میں بیٹھ کر آپ پالیسی بنا لیں گے شائننگ انڈیا کی, تو یہ نہیں ہو سکتا. شائننگ انڈیا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس ملک کی ترقی کے نتیجے, اس ملک کی ترقی کے سائنس گاؤں کے اندر نظر آئیں. اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اسرشیو ہو کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات, باوجود اس کے کہ اس ملک کے اندر پچھلے 60 برسوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے طبقوں کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی, دستور میں جو ہمیں حق دیے گئے ان حقوق کو ہمارے تک منتقل کرنے کے لیے برابر اس کے خلاف سازشیں کی گئی. لیکن میں مانتا ہوں کہ آئی ایم اے پراؤڈ Muslim Indian because the moment I think that you should ponder over that, آپ ذرا سوچئے کہ آج ایک کھل کر ہم اس دستور کو پامالی کرنے والوں کو چیلنج دے رہے ہیں. یہ صرف ہندوستان میں ہو سکتا ہے, کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا. ان الفاظ کے ساتھ میں پھر ایک بات آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر کھل کر اپنی گفتگو کر سکوں. شکریہ. السلام علیکم.